سبيل مريح زانا هدايا صاحي كي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم سامعات، آج کا میرا موضوع تعظیم رسول اور اس کی اہمیت ہے. تعظیم رسول علیہ السلام کی اہمیت ویسے تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ سارے دین کی بنیاد اور اصل اصول میرے آقا دو جہاں علیہ السلام کی ہی ذات مقدسہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے آداب کی تعلیم بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں فرمائی ہے. جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ان سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ ہنسی کرتے ہو؟ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ 3 منافق غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے آپس میں 2 جو منافق تھے وہ آپس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے آپس میں بولا، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا خیال ہے کہ وہ روم پر غالب آ جائیں گے. یہ بالکل غلط ہے. تو تیسرا منافق جو تھا وہ خاموش تھا لیکن ہنستا تھا. تو پھر جب آقا علیہ السلام نے ان سے اس بارے میں دریافت فرمایا تو ان منافقوں نے کہا کہ ہم تو راستہ کاٹنے کے لیے یوں ہی دل لگی کرتے جا رہے تھے. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو اس سے ہمارے سامنے 3 مسائل سامنے آتے ہیں کہ اول یہ کہ آقا علیہ السلام کو علم غیب عطائی ہے. تو یہاں پر اپنے مائنڈ میں ہمیں اس ریفرنس کو رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، یعنی اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے اللہ رب العزت کے ساتھ علم غیب. اور آقا علیہ السلام کا علم غیب عطائی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ خصوصیت بخشی ہے، یعنی علم غیب عطا فرمایا ہے جس بات کا چاہتا ہے. تو اسی لیے اللہ آقا علیہ السلام کو جو ان منافقوں نے تنہائی میں باتیں کی، آقا علیہ السلام کو اس کی خبر تھی، اسی لیے آقا علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس کو اسٹاپ کرو. اب دوسرا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ جو کفر کی باتیں کرے اور یا کفر کی باتیں سن کر خاموش رہے یا ہنسے تو وہ بھی کفر ہے، کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے. اب وہ جو منافق تھا تیسرا، اس نے بات میں تو کچھ نہیں کہا، مطلب کفر والی بات ایسی تو کچھ نہیں کہی، آقا کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کری، آقا کی شان کے آداب میں کوئی ایسے توہین والے الفاظ کہے نہیں، مگر وہ خاموش رہا تھا ان کی بات پر. اس لیے وہ جو خاموش رہا وہ بھی اس کفر میں شامل ہو گیا. اور تیسرا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ کہ آقا علیہ السلام کی توہین، اللہ رب العزت کی توہین ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ان منافقوں نے آقا علیہ السلام کی توہین کی تھی. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیاتوں اور اس کے رسولوں کے ساتھ ہنسی کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ اپنے پیارے حبیب کا بھی ذکر فرمایا. تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی توہین اللہ رب العزت کی توہین ہے، کیونکہ وہ محبوب بھی تو اللہ رب العزت کے ہیں نا. مجید والفرقان الحمید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مہینہ. اللہ رب العزت
اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام کو ایذا دیتے ہیں، جس بات سے آقا علیہ السلام کو ایذا پہنچتا ہے وہ کام حرام ہے، اگرچہ بظاہر وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی نماز کو ترک کرنے سے آقا علیہ السلام کو راحت ملے تو وہ نماز چھوڑنی فرض ہے۔ اسی لیے ہمارے خلیفہ رابع حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نماز عصر خیبر میں آقا علیہ السلام پر ان کی نیند پر قربان کر دینا اعلیٰ عبادت قرار پایا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بس وہ ہمیں آقا علیہ السلام اپنے پیارے حبیب کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی توہین کرنے سے ہمیں اللہ رب العزت محفوظ رکھے اور جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔